السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند نیز اسلاف و اکابرین امت کا یزید کے سلسلے میں کیا موقف ہے؟ اس سلسلے میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا ينبغی ان یروى عنہ، کہ یزید سے روایت نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ یزید بن معاویہ سے حدیث لکھیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ کیا یہ وہی شخص نہیں کہ جس نے اہل مدینہ کے ساتھ اتنا ظلم کیا جو بیان سے باہر ہے؟ اسی طریقے سے امام ابو بکر جصاص الحصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے اربعہ کے بعد فساق امراء کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے۔ ابو ایوب انصاری نے یزید لعین کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ یزید اور اس جیسے دوسرے ملوک کے ساتھ رہے جو عادل نہیں تھے۔ اسی طریقے سے حافظ عماد الدین ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یزید کا شہوات کے ساتھ میلان تھا اور بعض اوقات نماز چھوڑ دیتا تھا اور بسا اوقات نماز وقت قضا پر پڑھتا تھا۔ علامہ کمال الدین الدمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ القیاء الحراسی جو شافعی فقیہ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ یزید بن معاویہ صحابی ہیں یا نہیں، اور کیا اس کو لعن طعن کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ صحابی نہیں ہے کیونکہ وہ دور عثمان میں پیدا ہوا تھا۔ اور سلف میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک کے اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک میں تصریح ہے اور ایک میں تلویح ہے۔ ہمارے لیے تو تصریح کا ہی قول ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ وہ چیتے کا شکار کرنے والا، نر کھیلنے والا اور دائمی شرابی تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسند میں اس کی کوئی روایت مذکور نہیں، صرف یزید کا ذکر آیا ہے۔ مزید تصریح کر دی ہے کہ یزید کی کوئی بھی ایسی روایت نہیں جو قابل اعتماد ہو، اور مزید لکھا ہے کہ یزید کی جو مخالفت صحابہ وغیرہ نے کی تھی وہ اس کے ظالم اور فاسق ہونے کی وجہ سے کی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یزید ان 12 خلفاء کے درمیان سے ساقط ہے، اس لیے کہ عرصے تک اس کی سلطنت مضبوط نہیں ہوئی تھی، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بری سیرت کا مالک تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی و محتمم دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ نے جب یزید پلید کو اپنی ولی عہد مقرر کیا تھا، اس کا فسق ظاہر نہ تھا، اگر کچھ کیا ہوگا تو در پردہ، جس کی خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 49 پر فرماتے ہیں، لہذا یزید کو کافر کہنے سے احتیاط کی جائے، مگر وہ فاسق بے شک تھا۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یزید فاسق تھا، اور فاسق کی ولایت مختلف فی ہے۔ امداد الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 564۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یزید امیر معاویہ کی وفات کے بعد کھلم کھلا فسق و فجور میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مکتوبات شیخ الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔